مجید کو جلایا گیا. انتہائی اہم معلومات ہیں اس ویڈیو کے اندر, آپ نے آخر تک جڑے رہنا ہے. وہ شخص کون تھا جس نے قرآن مجید کو جلایا, اس کی نیشنلٹی کیا تھی, اس کے مقاصد کیا تھے, اس کا مذہب کیا تھا, آخر وہ جلا کے قرآن مجید کو کیا ثابت کرنا چاہتا تھا, سویڈن کی جو حکومت ہے اس کا کیا موقف ہے, پولیس نے ایسا کیوں کرنے دیا, جوڈیشری کا اس میں کیا کردار ہے, اور پھر اسی دن پیوٹن نے قرآن مجید کو سینے سے کیوں لگایا. یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ عید کا پہلا دن تھا جس دن قرآن مجید کو جلایا گیا اور بے حرمتی کی گئی. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, لیکن اس کا پس منظر تھوڑا پیچھے جاتا ہے. یہ شخص جو ہے اس کا تعلق عراق سے تھا, عراق کا یہ شہری تھا اور یہ ایتھیسٹ ہے, کسی خدا کو نہیں مانتا, اور یہ ایک ریفیوجی تھا جس کے پاس اب سویڈن کی شہریت جو ہے اس کے پاس موجود ہے, وہ شہری ہے سویڈن کا, اس کے پاس پیپرز ہیں. اس کا نام ہے جی سلوان مومیکا. اس سے پہلے 3 دفعہ اس شخص نے سویڈن کے مختلف پولیس کے جو تھانے تھے وہاں پہ جا کے یہ درخواست دی کہ میں قرآن کے خلاف جو ہے ایک احتجاج کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کو جلانا چاہتا ہوں. تو سویڈن کی پولیس نے اس کو سیدھا سیدھا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اس سے جو ہے ملک کے اندر دنگے فساد ہو سکتے ہیں, ہماری عمارتوں کے باہر احتجاج ہو سکتا ہے, تو ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے. بالآخر اس نے وہاں سے پھر عدالت کے اندر رجوع کیا اور عدالت سے اس نے یہ اجازت لے لی کہ میں احتجاج کرنا چاہتا ہوں. عدالت نے اس کو اس لیے اجازت دے دی کیونکہ وہاں پہ جو قانون ہے آزادی اظہار رائے کا, تو انہوں نے اس کو اجازت دے دی اور کہا ساتھ بلکہ پولیس کو یہ حکم جاری کر دیا کہ اس کی پروٹیکشن کی جائے اور اس کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے. تو اس شخص نے کیا کیا کہ عید کے پہلے دن جو سویڈن کا کیپٹل ہے نا جی اسٹاک ہوم, اس کی جو جامع مسجد ہے, سب سے بڑی مسجد ہے, اس مین ماسک اسے کہتے ہیں, اس ماسک کے باہر یعنی مسجد کے باہر اس نے نعوذ باللہ استغفر اللہ قرآن مجید کو جلانا شروع کر دیا, بے حرمتی کرنی شروع کر دی. تو کیونکہ وہاں پہ لوگ تھے عید کی نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو گھیر لیا اور احتجاج انہوں نے اس کے خلاف کرنا شروع کر دیا, آوازیں کسنا شروع کر دی اور ایک نعرہ وہاں پہ بلند ہونا شروع ہو گیا کہ گاڈ از گریٹ. وہاں سے اٹھ کے پھر ایک مسلمان نے اس کو پتھر مارا. وہ جو پتھر مارا نا اس کو, تو پولیس کیونکہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی تھی تو پولیس نے اس کو چھوڑ کے اس نوجوان کو جس نے پتھر مارا اس نوجوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا. اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ جی خدا نہ خواستہ قرآن مجید پر پابندی لگا دی جائے اور یہ ریسائٹ نہ کیا جا سکے یا اس کی تعلیمات نہ دی جا سکیں, یہ اس کا مقصد تھا. اب کیونکہ ملک کے اندر دنگے فساد شروع ہو گئے, لوگ جو ہیں وہ مسلمان احتجاج کرنے لگ گئے, سویڈن کے اندر کافی تعداد میں مسلمان ہیں, تو جب انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا تو پولیس, وہی پولیس جو اس کو پروٹیکٹ کر رہی تھی اس وقت, وہی پولیس اس کے خلاف جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ آخر یہ پروپیگنڈا کرنے والا انسان ہے کون اور یہ کیوں ایسے کر رہا ہے. اچھا, سویڈن کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے بیان دیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پر یہ بے شک جائز ہو سکتا ہے احتجاج کرنا, لیکن اخلاقی طور پر کسی بھی مذہب کی کتاب کی بے حرمتی کرنا یا جلانا جو ہے یہ بہت ہی ناجائز بات ہے. یہ بیان آیا ہے سویڈن کے پرائم منسٹر کا. اور کیونکہ عید کے ایام تھے اور یورپ میں یہ احتجاج وغیرہ اور یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھی, تو رشیا جو ہے بہت بڑا کیونکہ ملک ہے اور رشیا کے اندر کافی ساری اسلامک جو ہے وہ سٹیٹس آتی ہیں. تو جو صدر پیوٹن ہے رشیا کا, وہ رشیا کا ایک علاقہ ہے دربند. دربند میں وہ جب گیا تو مسلمانوں کا علاقہ ہے اور وہاں پہ ان سے عید ملنے کے لیے گیا تھا. تو جب وہ وہاں پہ پہنچا تو مسلمانوں نے اسے قرآن مجید گفٹ کیا اور اس نے بہت بڑی بات کر دی. پیوٹن نے قرآن مجید کو گلے سے لگا لیا, سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگائی رکھا کافی دیر, اور پھر اس نے بیان دیا. اس نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں, یعنی کہ وہ سویڈن کو کہہ رہا تھا, یعنی کہ وہ فرانس کو کہہ رہا تھا, اس نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانونی طور پر جائز ہے, جبکہ یہ حرکت رشیا کے اندر اس پہ پابندی ہے, اور میں یہ میک شور کروں گا, یہ پیوٹن نے کہا کہ میں میک شور کروں گا کہ رشیا کے اندر کوئی بھی شخص اگر اس طرح کرے تو اس پہ قانونی کارروائی, اور اس ایسے ایکٹ کی ہم مذمت کرتے ہیں اور رشیا کے اندر اس پہ پابندی لگاتے ہیں. یعنی کہ رشیا کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی مذہبی کتاب یا کسی بھی مذہبی سربراہ کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی حرکات و سکنات نہیں کر سکتا. تو یہ بیان آیا صدر پیوٹن کی طرف سے. اب معاملہ عقل سوچتی ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ, ہر تھوڑے عرصے بعد فرانس سے, سویڈن سے, آگے پیچھے سے کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے ایک, اور اٹھ کے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیتا ہے, کوئی حاکے بنانا شروع کر دیتا ہے. آخر ان لوگوں کو تکلیف کیا ہے جبکہ اپنے اپنے مذاہب پرفارم کرتے ہیں, ان کو کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ملکوں کے اندر ان کے اپنی بیوی بچے, ان کے اپنے عزیز و اقارب جو ہیں وہ تیزی سے اسلام میں کنورٹ ہو رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ افریقہ کے اندر سے
1,00,000 بندوں کے ساتھ ایک عیسائی پادری جو ہے اس نے اپنے 1,00,000 فالوورز کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو بڑی چبھتی ہیں اور پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے مذہب کو چھوڑ کے لوگ اسلام میں کیوں جا رہے ہیں. تو بڑھتا ہوا دین ہے اور فطرتی دین ہے, تو یہ اس لیے اسلام سے مخالفت اور بغض ان کا اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پھر یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ ایسی حرکات کرنے سے شاید ہم جو ہے وہ کوئی قانون پاس کروا لیں گے یا یہ کوشش کر لیں گے کہ اسلام کو روکا جا سکے. لیکن اسلام کو روکا نہیں جا سکتا, یہ حرکتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب نازل ہوتا ہے ان پہ. اللہ تعالیٰ نے خود کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, تو ایسے لوگوں کے خلاف خود ہی کائنات ایک ایسا کھیل رچ دیتی ہے کہ یہ پھر کتے کی موت مر جاتے ہیں, اور پھر اخبار میں خبروں میں یہی آتا ہے فلاں جل گیا, فلاں کو یہ حادثے میں مارا گیا. تو ان لوگوں کے ساتھ ہونا تو یہی ہے. لیکن اگر آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں اسلام سے تو بہترین طریقہ ہے ڈیبیٹ کریں, آئیں ہمارے اسلامک سکولرز کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں. اور یہ تو ایتھیسٹ تھا, یہ تو کسی خدا میں بھی نہیں مانتا تھا, لیکن اس کو پھر بھی دین اسلام جو ہے وہ بڑی تکلیف دیتا. تو یہ مکمل معلومات تھیں اب تک کی اس واقعے سانے کے حوالے سے, اور اب امید ہے کہ سویڈن کی جو پولیس ہے وہ بہت جلد اس شخص کو گرفتار بھی کر لے گی. تو اس شخص نے کیا کیا کہ عید کے پہلے دن جو سویڈن کا کیپٹل ہے نا جی اسٹاک ہوم, اس کی جو جامعہ مسجد ہے, سب سے بڑی مسجد ہے, اس مین ماسک اسے کہتے ہیں, اس ماسک کے باہر یعنی مسجد کے باہر اس نے نعوذ باللہ استغفر اللہ قرآن مجید کو جلانا شروع کر دیا, بے حرمتی کرنی شروع کر دی. تو کیونکہ وہاں پہ لوگ تھے عید کی نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو گھیر لیا اور احتجاج انہوں نے اس کے خلاف کرنا شروع کر دیا, آوازیں کسنا شروع کر دی, اور ایک نعرہ وہاں پہ بلند ہونا شروع ہو گیا کہ گاڈ از گریٹ. وہاں سے اٹھ کے پھر ایک مسلمان نے اس کو پتھر مارا. وہ جو پتھر مارا نا اس کو, تو پولیس کیونکہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی تھی, تو پولیس نے اس کو چھوڑ کے اس نوجوان کو جس نے پتھر مارا, اس نوجوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا. اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ جی خدا نہ خواستہ قرآن مجید پر پابندی لگا دی جائے اور یہ ریسائٹ نہ کیا جا سکے یا اس کی تعلیمات نہ دی جا سکیں. یہ اس کا مقصد تھا. اب کیونکہ ملک کے اندر دنگے فساد شروع ہو گئے, لوگ جو ہیں وہ مسلمان احتجاج کرنے لگ گئے, سویڈن کے اندر کافی تعداد میں مسلمان ہیں, تو جب انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا تو پولیس, وہی پولیس جو اس کو پروٹیکٹ کر رہی تھی اس وقت, وہی پولیس اس کے خلاف جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ آخر یہ پروپیگنڈا کرنے والا انسان ہے کون اور یہ کیوں ایسے کر رہا ہے. اچھا, سویڈن کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے بیان دیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پر یہ بے شک جائز ہو سکتا ہے احتجاج کرنا, لیکن اخلاقی طور پر کسی بھی مذہب کی کتاب کی بے حرمتی کرنا یا جلانا جو ہے یہ بہت ہی ناجائز بات ہے. یہ بیان آیا ہے سویڈن کے پرائم منسٹر کا. اور کیونکہ عید کے ایام تھے اور یورپ میں یہ احتجاج وغیرہ اور یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھی, تو رشیا جو ہے بہت بڑا کیونکہ ملک ہے اور رشیا کے اندر کافی ساری اسلامک جو ہے وہ سٹیٹس آتی ہیں. تو جو صدر پیوٹن ہے رشیا کا, وہ رشیا کا ایک علاقہ ہے دربند. دربند میں وہ جب گیا تو مسلمانوں کا علاقہ ہے اور وہاں پہ ان سے عید ملنے کے لیے گیا تھا. تو جب وہ وہاں پہ پہنچا تو مسلمانوں نے اسے قرآن مجید گفٹ کیا اور اس نے بہت بڑی بات کر دی. پیوٹن نے قرآن مجید کو گلے سے لگا لیا, سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگائی رکھا کافی دیر, اور پھر اس نے بیان دیا. اس نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں, یعنی کہ وہ سویڈن کو کہہ رہا تھا, یعنی کہ وہ فرانس کو کہہ رہا تھا, اس نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانونی طور پر جائز ہے, جبکہ یہ حرکت رشیا کے اندر اس پہ پابندی ہے, اور میں یہ میک شور کروں گا, یہ پیوٹن نے کہا کہ میں میک شور کروں گا کہ رشیا کے اندر کوئی بھی شخص اگر اس طرح کرے تو اس پہ قانونی کارروائی, اور اس ایسے ایکٹ کی ہم مذمت کرتے ہیں اور رشیا کے اندر اس پہ پابندی لگاتے ہیں. یعنی کہ رشیا کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی مذہبی کتاب یا کسی بھی مذہبی سربراہ کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی حرکات و سکنات نہیں کر سکتا. تو یہ بیان آیا صدر پیوٹن کی طرف سے. اب معاملہ عقل سوچتی ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ. ہر تھوڑے عرصے بعد فرانس سے, سویڈن سے, آگے پیچھے سے کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے ایک, اور اٹھ کے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیتا ہے, کوئی خاکے بنانا شروع کر دیتا ہے. آخر ان لوگوں کو تکلیف کیا ہے جبکہ اپنے اپنے مذاہب پرفارم کرتے ہیں, ان کو کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ملکوں کے اندر ان کے اپنی بیوی بچے, ان کے اپنے عزیز و اقارب جو ہیں وہ تیزی سے اسلام میں کنورٹ ہو رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ افریقہ کے اندر سے 1,00,000 بندوں کے ساتھ ایک عیسائی پادری جو ہے اس نے اپنے 1,00,000 فالوورز کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو بڑی چبھتی ہیں اور پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے مذہب کو چھوڑ کے لوگ اسلام میں کیوں جا رہے ہیں. تو بڑھتا ہوا دین ہے
اور فطرتی دین ہے، تو یہ اس لیے اسلام سے مخالفت اور بغض ان کا اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پھر یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ایسی حرکات کرنے سے شاید ہم جو ہے وہ کوئی قانون پاس کروا لیں گے یا یہ کوشش کر لیں گے کہ اسلام کو روکا جا سکے، لیکن اسلام کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ حرکتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب نازل ہوتا ہے ان پہ، اللہ تعالیٰ نے خود کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو ایسے لوگوں کے خلاف خود ہی کائنات ایک ایسا کھیل رچ دیتی ہے کہ یہ پھر کتے کی موت مر جاتے ہیں، اور پھر اخبار میں خبروں میں یہی آتا ہے فلاں جل گیا، فلاں کو یہ حادثے میں مارا گیا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ ہونا تو یہی ہے، لیکن اگر آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں اسلام سے تو بہترین طریقہ ہے ڈیبیٹ کریں، آئیں ہمارے اسلامک اسکالرز کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں۔ اور یہ تو ایتھیسٹ تھا، یہ تو کسی خدا میں بھی نہیں مانتا تھا، لیکن اس کو پھر بھی دین اسلام جو ہے وہ بڑی تکلیف دیتا تھا۔ تو یہ مکمل معلومات تھیں اب تک کی اس واقعے سانے کے حوالے سے، اور اب امید ہے کہ سویڈن کی جو پولیس ہے وہ بہت جلد اس شخص کو گرفتار بھی کر لے گی۔